قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، اس میں آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے لکھ دیے گئے، تم پر روزے لکھ دیے گئے یعنی تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ حضرت امام شیخ احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موقع پر ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں، اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، دیکھو اپنی خوش قسمتی اور خوش بختی کہ تمہارا رب تعالی و تبارک جل جلالہ و عم نوالہ تمہیں مومن کہہ کر، ایمان والا کہہ کر پکارتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والا، یا ایھا الذین آمنوا، فرماتے ہیں اس پر غور کرو کہ تمہیں پکارا جاتا ہے، تمہیں بلایا جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی دنیا دار، حاکم، بڑا ہمیں آواز دے یا بلائے تو لوگ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ اہل ایمان سے خطاب فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اور پھر روزوں کی فرضیت کے ساتھ فرمایا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور حضور کے صدقے سے خاص کرم ہے کہ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، کہ تم ہی پر ہم نے فرض نہیں کیے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ اور اس کی حکمت بھی ایک یہ بیان فرما دی روزوں کی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو روزہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے مومنین کو، مسلمانوں کو خطاب فرما کر پھر اس کی فرضیت کا ذکر فرمایا، اس کی برکت اور اس کی اہمیت اس ماہ مبارک کی اور ان روزوں کی عظمت اور فضیلت کے پیش نظر حدیث شریف میں ہے۔ میں اختصاراً اس حدیث کا ایک آدھ حصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ شعب الایمان میں حضرت امام بیہقی جو ہیں اس حدیث شریف کو نقل کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخر میں خطبہ دیا، یعنی ماہ رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہی ان اصحاب کو، ان صحابہ کو کہ جو عبادت اور نیکیوں اور فرائض میں تو کوتاہی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ حضرات تو وہ تھے کہ جسے ہم آج بہت ہلکی نیکی سمجھتے ہیں، ان نیکیوں پر بھی، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی وہ بہت حریص تھے، بہت تیزی سے دوڑتے۔ ان اصحاب سے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ایک برکت والا اور رحمت والا مہینہ آیا یا آنے والا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے روزے اللہ تعالیٰ متبارک نے تم پر فرض کیے۔ قرآن مجید میں بھی فرضیت کا ذکر آ گیا، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اور اس حدیث میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرما دیا کہ تم پر روزے فرض کر دیے۔ آگے فرمایا اور اس کی راتوں میں قیام، یعنی سنت، اور وہ سنت سے مراد تراویح کی نماز ہے جو 20 رکعت ادا کی جاتی ہے، 8 یا 12 رکعت، یہ سنت نہیں ہے، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معمول ہے جو سارا سال آپ تہجد میں ادا فرماتے تھے، 8 رکعت، حدیث کے اندر آیا۔ تو بعض وہ لوگ جو اسلامی فقہ ہی سے انکار کر بیٹھے، ائمہ مجتہدین اور ائمہ اربعہ ہی کی مخالفت کر بیٹھے، اور بھی بہت سے اسلام سے اور عقائد سے اختلافات کیے، انہوں نے یہ بات احادیث سے نکال لی کہ جی حدیث میں 8۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ آج تک مکہ معظمہ اور مدینہ شریف میں بھی 20 رکعات نماز ہی تراویح کی ادا کی جاتی۔ تو یہ سنت نماز ہے جسے علماء نے سنت مؤکدہ فرمایا کہ یہ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے یہ نماز۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی فضیلتیں جو اس مہینے میں طویل حدیث سے بیان فرمائی، چونکہ میں نے عرض کیا کہ میں تو
استقبال رمضان اور اس کی برکتوں کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی برکتوں کا عالم یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی روزے دار کو اگر روزہ افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اسے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے. روزہ افطار صرف کرانے پر پورے روزے کا ثواب. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ نیکیوں پر بڑے حریص تھے، بہت دوڑتے تھے اور بڑی غربت تھی. بعض جنگوں میں تو کئی صحابہ ایک ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس نیکی کو حاصل کرنا چاہتے تھے کہ ہم روزہ افطار کرائیں اور اس فضیلت کو پائیں. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں تو کوئی اتنی سکت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ہم روزہ افطار کرا سکیں. بارگاہ رسالت میں عرض کی، یعنی اس ثواب کو، اس نیکی کو ہم کیسے پائیں جو آپ نے ارشاد فرمایا. تو حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا کرے گا جو تم میں سے روزے دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے. اللہ اکبر، اتنی آسانی فرما دی. اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس روزے دار جس سے روزہ افطار کیا ہے اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ بھی ذہن میں کسی کے آ سکتا تھا تو وہ بھی حضور نے دور فرما دیا. یعنی اللہ تعالیٰ اس روزہ افطار کرانے والے کو روزے دار کا پورا ثواب ہوگا اور اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. روزے دار کس اجر و ثواب، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پورا اجر و ثواب عطا فرمائے. اور ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے، خوب اچھی طرح محبت سے، خلوص سے افطار کرائے، ادب سے کھانا پیٹ بھر کھلائے، تو کتنی خوبصورت بات حضور نے ارشاد فرمائی، دنیا میں بشارت عطا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ و تبارک اسے میرے حوض سے سیراب کرے گا کہ وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ دنیا میں بشارت عطا فرمائی اس کے لیے کہ جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور سکت عطا فرمائے اور وہ اپنے پاک اور حلال کمائی سے روزے دار کو روزہ افطار کرائے. پھر آپ غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جو نفل ادا کرے تو اس کا ثواب فرض کے برابر. ایک نفل جس نے ادا کیا، کوئی نیکی کی، ثواب فرض کا پائے گا. اور فرض کا اس قدر ثواب ہے کہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے اجر و ثواب کو گن سکیں یا حساب لگا سکیں. فرض کر لیجئے کسی نے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، فرض روزہ. اب اگر وہ اس کے عوض میں چاہے کہ پوری زندگی بھر روزے رکھتا رہے تو اس فضیلت کو وہ نہیں پہنچ سکتا جو ایک روزہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا. اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ نے جب رخصت دی کہ بیمار اور مسافر کو رخصت ہے، اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر تم رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہ نفل کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نفل ادا کرے تو اس کا ثواب فرض کے برابر، اور فرمایا کہ جو فرض ادا کرے تو اللہ تعالیٰ فرض ادا کرنے والے کو 70 گنا ثواب عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ اس کا اول رحمت ہے، درمیانی حصہ اس کا مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری حصہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے. اب آپ اس حدیث شریف میں اور بھی ذکر آئے ہیں کہ آپ غلام پر اور اپنے خادم پر حاکم ہے تو وہ اپنے محکوموں پر کام میں کمی کر دے، ان کے کام میں تخفیف کر دے تو اللہ تعالیٰ تبارک اس کی بھی مغفرت اور بخشش فرما دے گا. الغرض یہ کہ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کی کثرت اسی وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، فرض کو پہنچ جاتا ہے، اور فرائض کو بھی بہت زیادہ اہتمام پہلے ہی کرنا چاہیے کہ فرائض پورے ہوں گے تو ہماری نوافل جو ہے وہ قبول ہوں گے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم فرائض کو اپنے ترک کر دیں تو پھر نوافل شرف قبولیت کو نہیں پہنچتے. اور یہ جو حدیث شریف ام المومنین مائیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، جو میں نے شروع میں عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ و تبارک کا جب یہ مہینہ ہے تو رب کریم جل جلالہ و عم نوالہ کا فضل اور کرم بھی بہت زیادہ عام ہے، اس قدر عام ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. حضرت مفتی احمد عارف نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ کا نام ہے رحمان، ایسے ہی فرماتے ہیں کہ رمضان کی فضیلتوں کا عالم یہ ہے کہ یہ بھی رب تعالیٰ و تبارک جل جلالہ و عم نوالہ کی ایک خاص
فضل اور کرم اور عنایتوں اور بخششوں کی ایک صورت ہے، یعنی رمضان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت اور صفت کا ظہور ہے۔ یہ رب تعالیٰ تبارک، علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے حروف میں راس رحمت الہی مراد، اور اسی طرح سے ہر حرف کی برکتوں کا عالم یہ ہے کہ میم میں اللہ تعالیٰ تبارک کی محبت کا طرف اشارہ ہے، محبت الہی جن کے دلوں میں یہ ہے وہی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ را اور میم اور دعا جو آیا اس میں ضمانت ہے تمہارے لیے امان اور عافیت کی، اسی طرح الف میں بھی امان الہی ہے، اور لفظ نور میں نور الہی ہے کہ رب تعالیٰ و تبارک کی طرف سے نور ہی نور، رحمتیں ہی رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں، گویا کہ اللہ کی رحمت کی بارش کا ہر لمحے دن اور رات میں ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں 5 عبادتیں تو بہت سی لوگ نہیں کرتے، لیکن 5 بڑی مخصوص عبادتیں ہیں۔ ایک تو روزہ ہے، ایک تراویح کی نماز ہے 20 رکعت، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی جو سنت ہے 2، اور تیسرا اعتکاف بھی ہے، اور اعتکاف کے ساتھ شب قدر بھی ہے، اور ان چاروں کے ساتھ ایک 5واں وصف خاص اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، یعنی یہ 5 عبادتیں خاص اس ماہ مبارک میں ہیں۔ تو اب جو ان 5 کا اہتمام کرے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تبارک جل جلالہ و عما نوالہ انہیں 5 انعام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حضرت ابن خزیمہ کی حدیث میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے رکھنے والے کی فضیلت اور برکتوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ اس کے لیے ایک دعا تو رات میں قبول فرماتا ہے، یعنی رات میں جو دعا کرے تو وہ قبول، اور اسی طرح سے دن میں اگر وہ ایک دعا کرے تو وہ بھی اس کی دعا قبول ہے، یعنی پورے ماہ مبارک رات اور دن میں یہ برکتوں کا ظہور ہے۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں آیا کہ صبح سحری کے وقت کی جو دعا ہے وہ بھی قبول ہے، اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی رحمت سحری کرنے والوں پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر سحری جب احادیث میں آیا آپ تناول فرماتے، اصحاب یا صحابہ میں سے کوئی آ جاتا تو حضور ارشاد فرماتے آؤ برکت کی طرف آ جاؤ، یعنی آؤ برکت میں شریک ہو جاؤ، برکت کو لے لو، تو اس وقت بھی خصوصی برکت ہے۔ اسی طرح سے حدیث شریف میں آیا کہ افطار کے وقت کی جو دعا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، یعنی عین افطار کے وقت جو دعا کی جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ تبارک جل شانہ قبول فرماتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے اکابرین مشائخ اور بزرگ اس ماہ مبارک میں خصوصی اہتمام کرتے تھے، اور ایک حدیث شریف میں اس ماہ مبارک کی فضیلتوں اور برکتوں کا ذکر یہاں تک آیا، علماء نے لکھی یہ حدیث شریف مختلف محدثین نے نقل کی کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ کے عرش کو اٹھانے والے ملائکہ، اللہ تعالیٰ و تبارک ان ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم اب عبادت کو ترک کر کے، یعنی ملائکہ جو ہر وقت ذکر میں اذکار میں عبادتوں میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ و تبارک، جیسے ہم ہر لمحے سانس لے رہے ہیں اسی طرح وہ ہر لمحے رب تعالیٰ و تبارک کی عبادت میں رہتے ہیں، تو انہیں حکم اللہ تعالیٰ و تبارک فرماتا ہے عرش الہی کے ملائکہ کو کہ اب تم میری عبادت کو ترک کر کے میرے یعنی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور روزے میں جو وہ دعائیں کر رہے ہیں، تم ان کی تمہارا کام یہ کہ اب تم ان کی دعاؤں پر آمین 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 کہتے رہو۔ تو عرش الہی کے ملائکہ، علماء فرماتے ہیں محدثین کہ وہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین اور آمین کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ نے مسلمانوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا مبارک ہو مسلمانوں تمہیں ماہ سیام آیا، یہ قاسم رحمتوں کا ہے، اللہ کی رحمتوں کو تقسیم کرنے والا ہر لمحے دن میں بھی اور رات، یہ قاسم رحمتوں کا ہے، مہینوں کا امام آیا، یہ روزے ایسے روزے ہیں کہ روز آیا نہیں کرتے، قرآن مجید میں بھی ہے ایام معدودات، کچھ دن ہیں، یعنی یہ صرف ایک مہینہ، یہ روزے ایسے روزے ہیں کہ روز آیا نہیں کرتے، مسلمانوں تھام لو اس کو، یہ رحمت کا پیام آیا۔ اور آخری بات یہ عرض کر دوں، یہ بھی علماء شارحین نے بیان فرمائی کہ قرآن مجید نے جو ذکر کیا
کہ جیسے کہ یہ روزے ہم نے تم پر فرض کیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے تھے۔ علماء فرماتے ہیں شارحین و مفسرین کہ یہ جو فضیلتیں اس قدر ہیں، میں نے تو اشارتاً چند ایک آپ کے سامنے عرض کی، یہ فضیلتیں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا کی گئی، اور روزے کا وقت بھی بہت ہلکا اور کم کر دیا، اور اجر و ثواب اور برکتوں کو بہت زیادہ بڑھا دیا، اور یہ سب حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہے۔ اور یہ بھی سماعت کر لیجئے کہ صرف حضور کی ایک سنت کہ سحری کو اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی رحمت اور مغفرت اور بخشش کا ان پر نزول ہوتا ہے، تو خود حضور کی ذات کی فیوز اور برکات کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ، نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اور فرماتے ہیں کہ نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے صدقہ نور کا، اور فرماتے ہیں رافع نافع دافع شافع کیا کیا رحمت لائے کہ یہ ساری برکتیں اور رحمتیں جو ہیں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے جلیلہ اور ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو عطا فرمائی۔ تو رافع نافع دافع شافع کیا کیا رحمت لائے گئے ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ و تبارک اس آنے والے ماہ مبارک کا ہم سب کو کما حقہ احترام اور اس میں عبادت اور ریاضت کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور پوری اس مسلم امہ پر اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے سے اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ جو مشکلات ہیں سب کی اجتماعی طور پر انفرادی طور پر پوری امت کی اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔